میں اور میرا 16 سالہ بھائی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میں نے شادی اسی شرط پر کی تھی کہ میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ سسرال لے جاؤں۔ میرا بھائی اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اماں کی وفات کے بعد بھائی میرے ساتھ سوتا تھا۔ جب میں اپنے شوہر سے بات کی تو اس کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ پہلی رات میرے بھائی نے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ سوئے گا، لیکن میری سہاگ رات تھی، میں کیسے اپنے بھائی کو ساتھ سلا سکتی تھی؟ لیکن بھائی اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں شوہر سے چوری دروازہ کھول دوں تاکہ بھائی میری سہاگ رات دیکھ سکے۔ میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی کہ میرا بھائی مجھے کرواتا ہوا دیکھے گا۔ میں کیسے کرتی ہوں؟ میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس لیے پہلی رات دروازہ کھول دیا۔ میرا بھائی میری پوری سہاگ رات دیکھتا رہا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں چوری چھپے دروازہ کھول دیتی اور میرا بھائی مجھے کرواتا ہوا دیکھتا۔ اس رات شوہر سے آنے سے پہلے بھائی نے کہا کہ ایک بار مجھے بھی۔ میں اس بات پر راضی تھی کہ اوپر لیکن جب شلوار میں نے اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے یہ سنا تھا کہ دلہن جہیز میں اپنے بھائی کو بھی سسرال لے جا رہی ہے۔ لوگوں کی طنزیہ باتیں میرے کانوں میں ٹکرائی تھیں، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میرے علاوہ میرے بھائی عاشر کا اور کوئی نہ تھا۔ ہم دو بہن بھائی ہی تھے۔ والدین عمرے کے لیے گئے تو جہاز کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا تھا، ہمارا گھر کرائے کا تھا، اس لیے میں نے گھر چلانے کے لیے جاب کر لی۔ وہیں میری ملاقات اسفند سے ہوئی۔ وہ میرے ساتھ آفس میں ملازمت کرتے تھے، مجھے پسند کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں چھوٹے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسفند میرے خلاص سے واقف تھے، اس لیے انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی اکیلے ہی رہتے تھے، ان کے والدین ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیرون ملک میں رہتے تھے، اس لیے اپنا رشتہ میں نے خود ہی اسفند سے طے کیا تھا۔ کینڈل نائٹ ڈنر بڑے رومانٹک ماحول میں اسفند نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اسفند بہت خوشی شکل اور اچھی پوز پر فائز تھا۔ مزاج کے بھی بہت اچھے تھے۔ جب اسفند کی گاڑی میں گھر آئی تو عاشر دروازے پر کھڑا میرے لیے پریشان تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، دیکھ لینا آپ ہی، یہ مجھے آپ سے الگ کر دے گا۔ لیکن میں نے کہا اسفند ایسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، تم بے فکر رہو۔ میں اسے کہہ چکی ہوں کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے گا۔ شادی ہوتے ہی میں عاشر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ میرے سسرال میری شادی کے چند دن بعد ہی واپس جا چکے تھے۔ ہم نے بھی آفس جوائن کر لیا تھا۔ عاشر کا کالج میں پڑھتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسفند میرے بھائی کا خرچہ اٹھائے اور مجھ پر احسان جتلائے۔ میرا بھائی میرا لاڈلا بھی تھا، جتنا میں اس کا خیال رکھتی اتنا ہی وہ میرا بھی خیال رکھتا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اسفند کا رویہ میرے بھائی کے ساتھ بس نارمل تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اس لیے ایک ساتھ ہی گھر پہنچتے تھے۔ میں رات کو ہی دوپہر کا کھانا بھی بنا لیتی تھی تاکہ عاشر کو کالج سے آ کر کھانا کھا لے۔ لیکن اسفند کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، جیسے میں آفس سے گھر آتی عاشر کے پاس مجھ سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ پورا دن گھر میں اکیلا ہوتا تھا۔ جب میں آفس سے واپس آتی وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ میں ہی عاشر کے لیے سب کچھ تھی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہن، اس کے لیے وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسفند جب تک میرے ساتھ آفس میں ہوتے وہ بالکل ٹھیک ہوتے، لیکن جب گھر آتے تو عاشر کو دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو جاتا۔ حالانکہ ہمارے آنے پر عاشر ہی ہمیں کھانا گرم کر کے دیتا تھا اور کھانے کے بعد چائے بھی بنا کر دیتا تھا، لیکن اسفند اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ شروع میں عاشر نے بہت کوشش کی کہ وہ اسفند سے بے تکلف ہو جائے، لیکن اسفند کا اکھڑا اکھڑا انداز دیکھ کر وہ اس سے بات کرنے سے کتراتا تھا۔ لیکن میں اپنے بھائی کو وقت ضرور دیتی تھی۔ میں رات کو اگلے روز کا کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ اس دوران عاشر میری مدد بھی کرتا رہتا اور باتیں بھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگتا۔ میرا یہ وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن اسفند اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے۔ میں سارے کام نپٹا کر جب کمرے میں جاتی تو اسفند کا موڈ خراب ہوتا۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوتی، اس لیے کمرے میں آ کر لیٹ جاتی۔ اسفند لیپ ٹاپ میں نہ جانے کیا کرتے رہتے۔ چند دن تو یہی سب چلتا رہا، لیکن ایک دن میں اپنے کمرے میں آئی ہی تھی، اسفند بھی وہیں موجود تھے۔ جب عاشر نے میرے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ میں ڈر سی گئی تھی۔ اسفند بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا